باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اس میں ہم بیشتر نشیب و افراز سے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی دکھ اور تکلیف کے جنگلات سے اور کبھی کبھی خوشیوں کی شہرات سے، کبھی ہم غم کے طوفانوں سے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی خوشیوں اور کامیابیوں سے ہم گزرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم خوشی کے وقت سے گزرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کامیابی، کامرانی، خوشیاں اور سکھ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب ہماری زندگی میں دکھ، تکلیفیں، مشکلات اور بیماریاں آتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ہم کس کے پاس جاتے ہیں، کسے پکارتے ہیں اور کس سے شفا یا مدد کے طلبگار ہوتے ہیں؟ جب اچانک کوئی دکھ، کوئی تکلیف یا پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اوقات دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عزیزوں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رہنمائی چاہتے ہیں یا حوصلے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اکثر خدا کی طرف لوٹتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خدا سے گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ، اور خاص طور پر جو لوگ جتنا خدا کے قریب ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے تو خدا سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کہ کبھی خدا کے ساتھ گلہ یا شکوہ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کیا، کبھی نہیں کیا تو کریں، اس میں کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جب خدا کے برگزیدہ لوگوں پر مشکل وقت آیا، دکھ اور تکلیف کے لمحات آئے تو انہوں نے بڑی بہادری اور ہمت کے ساتھ خدا سے گفتگو کی، مکالمہ کیا، یہاں تک کہ یہ سوال کیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ہستی آتی ہے کلام مقدس میں سے؟ ایوب نبی، ایوب نبی وہ خدا سے برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ یا غلطی نہیں کی، میں ہمیشہ تیرے راستوں پر چلا، تیرے حکموں کو مانا، پھر مجھ پر یہ عذاب کیوں؟ اسی طرح ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے ارمیا نبی کی زندگی میں۔ اسے بھی اپنی زندگی میں خدا کی راہ میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور جب اس نے سمجھا یا محسوس کیا کہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ بھی خدا سے گلہ اور شکوہ کرتا ہے۔
بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے دھوکہ دیا، تو مجھ پر غالب آیا، اور میں جب کہتا ہوں کہ میں تیرے نام سے پھر کلام نہ کروں گا، ارمیا نبی اس کے 30ویں باب میں ہے، تو میری ہڈیوں میں گویا جلتی ہوئی آگ آتی ہے جسے میں ضبط کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ وہ یہاں تک کہتا ہے 20ویں باب میں ہی، میں پڑھ کے آپ کو وہ یاد سناتا ہوں، ارمیا نبی، یعنی کہ بہت ہمت اور حوصلے کی بات ہے خدا سے اس طرح شکوہ اور شکایت کرنا۔ وہ خدا جس نے آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی چن لیا تھا، پہلے ہی مخصوص کر لیا تھا، اور جب آپ کی زندگی پہ مشکل وقت آیا تو آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ کہتا ہے ملعون ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ روز جس میں میری ماں نے مجھے ولادت دی، ہرگز مبارک نہ ہو۔ ملعون ہو وہ آدمی جس نے میرے باپ کو خبر دے کر کہا کہ تیرے لیے فرزند نرینہ پیدا ہوا، اور اسے نہایت خوش کیا۔ صرف 2-3 مثالیں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ لوگ بھی جب دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو خدا سے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ اور میری نظر میں یہ بالکل بجا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں سے تو شکوے اور شکایت کرتے ہیں جو ہماری مدد نہیں کر سکتے، لیکن پھر اس سے کیوں نہ شکوہ اور شکایت کی جائے جو ہمارے دکھوں کو، ہماری مشکلوں کو، ہماری مصیبتوں کو حل کر سکتا ہے۔ اور ایسی ہی مثال ہمیں آج کی انجیل مقدس میں ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، جس میں سے ہم نے تلاوت کی لوکا کی معرفت انجیل، اس کا 8واں باب، اور اس کی 22ویں سے 25ویں آیت تک۔ یہ صرف 4 آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھی، صرف 4 آیات، لیکن ان میں اتنا کچھ ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے ایمانوں کے لیے، جو کہ کسی بھی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ صرف 4 آیات۔ یہ واقعہ جہاں خدا یسوع مسیح طوفان کو روکتے ہیں، جہاں طوفان تھم جاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں 2 اور اناجیل میں ملتا ہے، جنہیں انگلش میں کہتے ہیں سینوپٹک گوسپلز، یا اردو میں اناجیل متفقہ، جنہیں ہم متی، مرکز اور لوکا کی انجیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ تینوں اناجیل میں درج ہے، لیکن لوکا میں شاید ان سے بالکل مختصر ترین ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس پر دھیان و بیان کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس معجزے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے لیے۔ یہ معجزے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ پھر ان دنوں میں ایک دن وہ اپنے شاگردوں سمیت کشتی پر چڑھا، اور اس نے ان سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں۔ وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ جھیل پر ہیں، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور خدا یسوع مسیح کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ اس پر غور کریں، خدا یسوع مسیح کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ وہ ان سے دور نہیں گئے، وہ ان کے پاس ہی ہیں، ان کے قریب ہی ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں ہی
से दूर नहीं, उनके पास लेकिन चंद लम्हों क्या आराम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि झील में तूफान आता है, कश्ती में पानी आना शुरू हो जाता है। हम कश्ती को या कुछ बाइबल के माहिरीन, अलाहादी माहिरीन कश्ती को जिंदगी से भी तशबीह देते हैं कि इस कश्ती से मुराद हमारी जिंदगी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिंदगी में बहुत से तूफान आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं जिनकी हमें कोई तवक्को नहीं होती, कोई अंदाजा नहीं होता। वो हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, इस कश्ती में जब पानी, दुखों का, तकलीफों का, परेशानियों का पानी आना शुरू होता है, जब ये कश्ती डूबने लगती है, तो हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? शागिर्द क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? शागिर्दों के अल्फाज, उस्ताद उस्ताद, हम हलाक हुए जाते हैं, हम हलाक हुए जाते हैं, हम डूबने को हैं, हम मरने को हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। ऐसे में वो खुदा यीशु मसीह के पास जाते हैं, ऐ उस्ताद, हम डूबने को हैं। खुदा यीशु मसीह क्या करते हैं? पानी की लहरों को झिड़का, हुक्म दिया और वो थम गए और अमन हो गया। अगर आप मत्ती और मरकस के हवालाजात को साथ मिलाकर पढ़े, साइड बाय साइड, तीनों को खोल कर रखें, उनमें आपको एक बात वाज़ेह नजर आएगी कि मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह हवा या तूफान को झिड़कने से पहले, रोकने से पहले अपने शागिर्दों से कहते हैं, ऐ कम एतकादो, तुम्हारा ईमान कहाँ है? मत्ती में ऐसे अभी मौजज़ा नहीं किया, हवा या तूफान को नहीं रोका, लेकिन उससे पहले शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है? मरकस और लूका में खुदा यीशु मसीह पहले तूफान को रोकते हैं, फिर शागिर्दों से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ है? तो अब तक हम क्या कह सकते हैं कि इस हवालाजात में, इस हवाले में जो पैरा हमने पढ़ा, जो आयात हमने पढ़ी, खुदावंद की हुजूरी और मौजूदगी का एहसास। अगरचे कुछ देर के लिए हम खुदा की तरफ रुजू करें दुखों, तकलीफों और बीमारियों में, और हमें जवाब ना भी मिले, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा हमसे दूर है, खुदा हमें दिलचस्पी नहीं रखता, या उससे हमारे दुखों और तकलीफों का एहसास नहीं है। शायद वो चंद लम्हों के लिए खामोश है, इसलिए कि हमारा ईमान देखे कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। शागिर्दों से उसने कहा, ऐ कम एतकादो, तुम्हारा ईमान कहाँ है? क्या तुम्हें यकीन नहीं था, या यकीन नहीं कि मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरे होते हुए कोई दुख, कोई तकलीफ तुम्हें नहीं छू सकती, कोई तूफान, कोई आंधी तुम्हें हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कहाँ है? उस पर हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं, हम अपने ईमानों पर गौर कर सकते हैं
کیا کہیں جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، کہ کیا خدا یسوع مسیح ہم سے بھی یہ تو نہیں کہتے کہ کم اعتقادو تم کیوں خوفزدہ ہو، تم کیوں ڈرتے ہو، تم کیوں پریشان ہو، کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اس کے بعد اس حوالے میں ایک اور بات جو نہایت اہم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد 2 دفعہ ڈرتا ہے۔ پہلی دفعہ جب پانی کشتی میں داخل ہونے لگتا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم مرنے کو ہیں، ہم ہلاک ہونے کو ہیں، اور اس کے بعد جب سارا کچھ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ڈر گئے۔ لکھا ہے بس وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، ڈر گئے اور تعجب کرنے لگے۔ اب ڈر کس بات کا؟ اب تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، خطرہ ٹل گیا، اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب کس بات کا تعجب ہے؟ سوال کرتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو پانی اور ہوا کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں؟ اس سوال کے پیچھے ایک بہت بڑا الہیاتی بھید ہے۔ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی اور طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کلام مقدس میں شروع سے یہودیوں کا عقیدہ تھا، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ کائنات کو، جو ہم نے پہلی تلاوت میں پڑھا تکوین یا پیدائش کی کتاب میں سے، کیا ہم نے بیان کیا کہ کائنات کو خدا نے خلق کیا، کائنات کی ہر ایک چیز کو خدا نے پیدا کیا۔ پھر مکاشفہ میں بھی ہمیں ملتا ہے، پھر رسولوں کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں کہ سب کچھ تیرے وسیلے سے بنا۔ وہ کون ہے؟ یہ سوال، وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے وہ ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں یوحنا ابتدا میں کہتا ہے، پہلے باب میں، ہر چیز اس کے وسیلے سے خلق ہوئی اور کچھ بھی جو اس دنیا میں ہے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ تھا سوال ان کے ذہن میں کہ جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے صرف وہی ہوا پر، پانی پر، طوفانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلات پر، اس کائنات کی ہر شے پر عبور رکھتا ہے۔ ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ اور اگر یہ شخص ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے، وہ تھم جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جواب ان کے دل میں تھا، یہ تو خدا ہے، یہ خدا کی ہستی ہے۔ اور اس وجہ سے دوسرا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی حضوری میں ہیں، ہم کس کے پاس ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے؟ یہ تو خدا کی ذات ہے جس کے پاس ہے ہم، جو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آگے چل کر آپ دیکھیں یہ کون ہے؟ کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے جو اندھوں کو بینائی، گنگوں کو بولنے کی قوت عطا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جس کے نام سے بدروہیں گھبراتی ہیں؟ یہ کون ہے جو لنگڑوں کو چلنا سکھاتا ہے؟
یہ کون ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہر دکھ ہر تکلیف سے شفا دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ تھا سوال ان کے دل میں، اور وہ جواب بھی جانتے تھے، اور شاید ابھی تک اپنی بلاہٹ سے لے کر ابھی تک ان کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ وہ ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں، تمام دنیا اور کائنات کا خالق۔ ہم بھی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، جس کی حضوری میں ہیں یا ہم رہتے ہیں یا اب اس وقت ہیں، وہ کون ہے میرے لیے؟ وہ کون ہے میری زندگی میں؟ وہ کون ہے؟ اور کیا مجھے یہ احساس ہے کہ دنیا کا خالق و مالک ہمیشہ میرے ساتھ چلتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے؟ اس لیے مجھے شاید یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں ہلاک ہوا، میں مرنے کو ہوں، کیونکہ زندگی دینے والا تو میرے پاس ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موت پر غالب ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جو صرف شاگردوں نے نہیں بلکہ اس سے پہلے فقیہ اور فریسی اور سردار کاہن یہ سب کرتے آئے تھے کہ یہ کون ہے؟ اس میں اتنی تنائی، حکمت، اتنا علم، اتنی پاکیزگی، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ کون ہے؟ اس حوالے کا جب آپ پڑھیں 12 لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب، میں نے کہا کہ 4 آیات ہیں صرف، لیکن ان میں بہت کچھ ہے۔ میں اس چھوٹی سی ایک بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ how often do you pray؟ کہ آپ کتنی بار دعا کرتے ہیں دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ اور آپ کب دعا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم دعا کرتے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، ہاں میں اس وقت دعا کرتا ہوں جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس وقت دعا کرتا ہوں جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے میں پھر ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں اکثر مشکلات، دکھوں اور تکلیفوں میں گھرا رہتا ہوں، اس لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں۔ کیونکہ میں اکثر دکھوں اور تکلیفوں میں گھرا رہتا ہوں، اس لیے میں اکثر دعا کرتا ہوں۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہم اسی وقت بچے کی طرح خدا کی طرف رجوع کرتے اور دعا کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا جب ہم پر دکھ تکلیف یا مصائب آتے ہیں، اور جب ہماری زندگی بالکل پرسکون ہے، کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں، خوشی اور خوشحالی ہے، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کی ہمیں ضرورت ہے، یا پھر ہم اس بزرگ کی طرح ہیں جو سارا وقت، کیونکہ ہم پر اکثر دکھ اور تکلیف آتے رہتے ہیں، اور ہم اسی لیے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ دکھ اور تکلیف گزر جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں، انٹرسیشنز، تو دعا سے ہماری اکثر مراد صرف مانگنا، التجا کرنا ہوتی ہے،
لیکن دعا صرف مانگنا ہی نہیں، اٹس ناٹ جسٹ ریکویسٹ کہ خدا مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے، ہم ایک لسٹ خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہماری دعا صرف مانگنے تک محدود ہے تو وہ دعا جب وہ لسٹ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی تو ہماری دعا کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، اس وقت بھی خدا کی طرف رجوع کرنا جب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو مجھے چاہیے، تو پھر بھی خدا کی طرف ان نعمتوں پر غور کر کے ان کو یاد کر کے کہنا، خداوند میں آج تیرے حضور میں اس لیے آئی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، بلکہ اس لیے میں صرف تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعا ہے۔ اور تیسری طرح کی دعا مانگنے کے علاوہ، شکر گزاری کے علاوہ، صرف حمد و ثنا، صرف حمد و ثنا، کہ آپ کسی چیز پر نظر کرتے ہیں، اور آج ہم نے وہ تخلیق کائنات کا واقعہ پڑھا کلام مقدس میں سے، کہ کس طرح خدا نے ہر چیز کو پیدا کیا اور کہا کہ سب اچھا ہے۔ اپنے ارد گرد نیچر کو، قدرت کو، ہر چیز کو دیکھنا، نظر کرنا اور کہنا، خدا تیری تعریف ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ دعائیں ہم آج وعدہ کریں خدا سے کہ ضرورت کے وقت تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم صرف خدا کی شکر گزاری کے لیے اور حمد و ثنا کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے